اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون۔ پھر جن لوگوں نے برائی کی ان کا انجام بھی برا ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے اور ان کی ہنسی اڑاتے تھے۔ یہ سورہ روم کی 10ویں آیت ہے۔ اس سے پہلے بھی منکرین کا ذکر چل رہا تھا، جو منکرین آخرت ہے اور خدا کو نہیں ماننے والے، ان تمام لوگوں کا کہ ان کا بہت برا انجام ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون۔ اللہ ہی نے انسان کو پہلی بار پیدا کیا، دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ پھر سے دوبارہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی نے تم تمام کو پیدا کیا ہے، تم سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور پھر ایک دن تم کو مارے گا اور مار کر پھر سے دوبارہ اٹھائے گا، وہی یہ کام کرے گا اور اس کو یہ قدرت حاصل ہے۔ اور جبکہ مشرکین کے اقوال اس سے پہلے ذکر کیے گئے تھے، جب ان سے سوال کیا گیا تھا کہ تم کو پیدا کرنے والا اور زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اور ان تمام چیزوں کو جو مخلوقات ہیں ان کو پیدا کرنے والی کون سی ذات ہے، تو وہ یہی جواب دیتے تھے کہ اللہ۔ تو جب یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلی بار تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے اور جو ہے یہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے، تو پھر دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہو سکتا ہے؟ یہ کیا عقل میں نہیں آ رہی بات؟ ثم الیہ ترجعون۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محاسب اعمال کے لیے تم کو اسی کی طرف لوٹنا ہوگا جب وہ تم کو تمام باتیں جتلا دے گا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی گنہگار نا امید ہو جائیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ مجرمین کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی قیامت جب ہوگی تو مجرمین مایوس ہو جائیں گے، ہکا بکا ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، ان سے کچھ بات نہیں بن پائے گی اور ان کے پاس کسی قسم کی کوئی دلیل اس دن نہیں ہوگی۔ مجرمین کون ہوں گے؟ یہ صرف وہ مجرمین نہیں جو دنیا میں چوری چکاری کرتے تھے، قتل و خون اور فساد مچایا کرتے تھے، بلکہ وہ اللہ کے مجرم بھی ہوں گے جو اللہ کے حقوق کو مارے ہوں گے، یعنی جو اللہ کے ساتھ بغاوت کی ہوگی، جو رسولوں کی تعلیم اور ان کے احکامات کو نہ مانا ہوگا دنیا میں، اور آخرت والی زندگی کے بارے میں یقین نہیں کیا تھا اور اپنی من مانی زندگی گزارنے کی کوشش کی تھی، اپنے نفس کی اور شیطان کی پرستش اور اس کی عبادت کی تھی زندگی بھر، اور جو سمجھ میں آیا وہ کیا تھا۔ اور ان میں وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جو اللہ کو ماننے والے ہوں گے، جو رسولوں کی جو لائے ہوئی جو تعلیم تھی اس کو مانے تھے اور سمجھے تھے، لیکن اپنی باغیانہ روش انہوں نے اختیار کر کے مرتے دم تک اسی پر قائم رہے۔ وہ یعنی جو نام نہاد مسلمان بھی ہوں گے وہ بھی مجرم ہی ہوں گے، مجرموں کے کٹہرے میں ان کو کھڑا کیا جائے گا، کیونکہ یہاں پر مجرم کا لفظ اللہ تعالیٰ لائے ہیں، کوئی مشرک یا کافر کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ جو بھی مجرم ہوگا، جو جرم کر کے اللہ کے سامنے جائے گا تو پھر وہ مجرم ہی ہوگا، چاہے وہ اس کا نام کچھ بھی کیوں نہ ہو، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو جو اللہ کا حق مارے گا، اللہ کے ساتھ بغاوت کر کے، اللہ کے رسولوں کی تکذیب کر کے اس دنیا سے جائے گا اور آخرت پر یقین نہ رکھنے والی زندگی گزارے گا اور اپنے نفس کے غلام بن کر زندگی گزارے گا، تو پھر وہ مجرم کی حیثیت سے اللہ کے سامنے جائے گا، اور پھر قیامت کے روز وہ جو بھی گنہگار اور مجرم ہوں گے نا امید ہو جائیں گے اور مایوس ہو جائیں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ۔ اور ان کے خود ساختہ شرکاء میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا اور ان کی یہی شرکاء ان سے بے رخی برتیں گے۔ اس میں شرکاء کا لفظ آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب دنیا میں یہ لوگ ان کو یعنی یہ سمجھتے رہے تھے کہ اللہ کے ہاں وہ ان کے سفارشی ہوں گے اور ان کی سفارش کر دیں گے، جیسا کہ آج دنیا میں بہت سے لوگ اس بھرے پر اور اس یقین پر زندگی گزار رہے ہیں کہ وہ فلاں اور فلاں اور فلاں ہماری سفارش کر دیں گے، ہمیں بچا لیں گے، ہم ان کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے تو بس وہ کافی ہو جائے گا اور اللہ کے عذاب سے ہم کو چھڑا لیں گے۔ لیکن اس دن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کوئی کسی کو نہیں چھڑا سکے گا، کوئی کسی کی سفارش اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکے گا۔ یہ کون کون شرکاء ہوں گے؟ اس میں 3 قسم کی ہستیاں ہوں گی، جو شرکاء جو دنیا میں لوگ
سمجھتے تھے۔ یعنی ایک شرکا تو وہ ہوتے ہیں جو انبیاء کرام اور صلحاء، شہداء اور جو اولیاء کرام، یہ جو ہے اللہ کے جو نیک بندے تھے، ان کو بھی اللہ بندوں نے جو انسانوں نے یہ کیا کہ خدائی اختیارات اور صفات کا حامل ان کو سمجھ لیا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو برگزیدہ کیا تھا اور ان کو جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا، یعنی انبیاء کرام کو تو اللہ تعالیٰ جو چنندہ بندے تھے ان کو نبی بنائے تھے، اس کے علاوہ جو دوسرے صلحاء تھے اور اولیاء کرام تھے، انہوں نے محنتیں کی تھی، مجاہدہ کیا تھا، ریاض کیا تھا، اس کی وجہ سے ان کا مقام و مرتبہ بڑا تھا، اللہ تعالیٰ کے وہ مقرب بندے بنے تھے۔ تو ان کو دیکھ کر یہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ خدائی صفات کے حامل ہو گئے ہیں، یا پھر اس کی وجہ سے ان کے پاس جا کر ان سے یعنی حاجت روائی کے لیے اور مشکل کشائی کے لیے سمجھنے لگے کہ یہ بھی اللہ کے شریک ہیں، ان کے پاس بھی کچھ اختیارات ہیں۔ اور دوسری قسم کے جو ہستیاں تھیں وہ بے جان اور بے حس پتھر کے بت، یا چاند اور سورج اور ستارے اور درخت اور حیوانات، اس قسم کے جو بھی جن کی بھی پوجا ہوتی ہے وہ بھی ہوں گے شرکا۔ اور تیسرے وہ جو بدبخت جو انسان جو یعنی جھوٹ موٹ کے لوگوں کو گمراہ کرنے والے، اور وہ مقتدا، اور جو اس قسم کے جو رہنما بن کر لوگوں کو جو بیوقوف بناتے رہے زندگی بھر، اور ان کو گمراہ کرتے رہے، اور یہ کہتے رہے کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ اور ہماری عبادت کرو، اور وہ جاہل حکمران، اس قسم کے تمام لوگ وہ دیگر ہستیاں ہوں گی جن کو لوگ آج شرکا سمجھتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک سمجھتے ہیں، اس کے اختیارات میں شریک سمجھتے ہیں۔ یہ تمام جتنے بھی زمرے ہوں گے وہ سب کے سب اللہ کے سامنے بے بس ہوں گے اور مجبور ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی اللہ کے سامنے سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی زبان نہیں کھول سکے گا، کسی کو اختیار نہیں ہوگا کہ اس دن اللہ کے عذاب سے ان کو چھٹکارا دلا سکے، اور اس دن سب کے سب مایوس ہوں گے۔ وَقَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور پھر ایک دوسرے کا انکار کرنے لگیں گے۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، سورہ یونس پارہ 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دن انکار کر دیں گے اور کہہ دیں گے کہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یہ ہماری پوجا نہیں کرتے تھے، ہم کو نہیں معلوم یہ کیا کرتے تھے ہمارے پاس آ کر۔ سب ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے، لعنت ملامت کریں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن سب منتشر ہو جائیں گے، ان آپس میں پھوٹ اور جدائی ہوگی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یعنی سب زمرے ہو جائیں گے، الگ الگ ہو جائیں گے، سب کے اہل ایمان کو الگ کر دیا جائے گا اور اہل کفر کو الگ کر دیا جائے گا۔ اہل ایمان اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور اہل کفر جہنم میں داخل ہو جائیں گے، اور پھر ان میں دائمی جدائی ہو جائے گی۔ یہاں پر جو زمرہ بندیاں کرتے تھے، یعنی یہ فلاں یہ وطن اور یہ نسب اور یہ نسل، یہ زبان، یہ سب وہاں پر نہیں چلے گا، وہاں پر صرف مومن اور کافر کو دکھا جائے گا۔ اور پھر کافر جو مختلف قسم کے مجرمین ہوں گے ان کو الگ الگ اللہ تعالیٰ زمرے بنا کر ان کو الگ کر دیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، لہٰذا جو لوگ ایمان لائے اور صالح زندگی بسر کی تو وہ جنت کے باغ میں نہایت ہی عزت کے ساتھ خوش و خرم رہیں گے۔ لہٰذا جو لوگ ایمان لائے ہیں اپنی دنیاوی زندگی میں اور اعمال صالحہ کرے ہیں، جو نبیوں کی بتائی ہوئی تعلیمات کو جس پر عمل کیا ہے انہوں نے، تو پھر ان کے لیے نہایت ہی شاندار باغات اور محلات ہوں گے۔ اس میں ایک لفظ آیا ہے روضے کا، روضہ باغ کو بھی کہتے ہیں، روضہ اقدس بھی کہا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کو، تو یعنی باغ ہے وہ۔ تو اس طریقے سے باغات دیے جائیں گے ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر کے اس دنیا سے جائیں گے، تو پھر وہ وہاں پر خوش و خرم زندگی گزاریں گے اور مزید خوشی ان کو ہوتے جائے گی۔ یعنی ایسی ایک کے بعد دیگرے، ایک کے بعد دیگرے، یعنی ایسی نعمتوں سے ان کو نوازا جائے گا۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سورہ الف لام میم سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح فرما دیا کہ یعنی تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا یعنی دنیا میں کہ کیا کیا نعمتیں ہم نے تمہارے لیے کیا تیار کر کے رکھی ہیں، تمہاری آنکھ نے اس کو نہیں دیکھا ہے، لیکن تمہارے لیے ہم نے وہ سرور اور وہ خوشی کا سامان تمہارے لیے وہاں پر تیار کر کے رکھ دیا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا
اور ہماری آیتوں اور آخرت کے پیش آن کو جھٹلایا تو ایسے سب لوگ دائمی عذاب میں گرفتار رہیں گے۔ اس کے برخلاف جنہوں نے ایمان نہیں لایا اور اپنی من مانی زندگی گزاری اور کفر کا راستہ اختیار کیا اور آیتوں کے ساتھ مذاق کیا اور اللہ تعالیٰ سے ملنے اور آخرت کا یقین ان کے دل میں نہیں تھا، اس سے انکار کرتے رہے، تو پھر وہ مجرم کی حیثیت سے دائمی عذاب میں گرفتار ہو کر ہمارے سامنے لائے جائیں گے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، لہٰذا تم صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیا کرو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور آسمانوں اور زمین میں اس اللہ کی تسبیح ہوتی رہتی ہے ظہر اور عشاء کے وقت۔ اس میں جو بات آئی ہے کہ اس میں صلاۃ یا نماز کا ذکر تو نہیں آیا ہے، بلکہ یہ بات آئی ہے کہ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ کی پاکی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے یہ تصور رکھنا کہ وہ تمام نقوص اور عیوب اور کمزوریوں سے پاک ہے اور تمام صفات آراستہ ہے، اور پھر اس کی تسبیح بیان کرنا صبح و شام کہا گیا ہے۔ تو تسبیح میں جو ہے نماز بھی شامل ہے، اس لیے کہ نماز سب سے اعلیٰ تسبیح ہے، اللہ تعالیٰ کی سب سے اعلیٰ ذکر ہے۔ تو اس کے تعلق سے جو ہے بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ نمازوں کے اوقات ہے، اس میں پانچوں نمازوں کی اوقات کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں ظاہر فرمایا ہے کہ فسبحان اللہ حین تمسون کہا سب سے پہلے، یعنی شام کے وقت۔ شام کے وقت دو نمازیں ہوتی ہیں، مغرب اور عشاء کی نماز۔ وحین تصبحون کہا اس کے بعد، یعنی صبح کے وقت، صبح کے وقت جو ہے فجر کی نماز ہوتی ہے۔ اس طریقے سے تین نمازیں کا اوقات اس آیت میں آ گئے۔ اس کے بعد دوسری آیت میں فرماتے ہیں کہ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے ساری تعریفیں آسمانوں اور زمین میں، وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور پھر جو ہے یعنی اس کی تسبیح کرنے کے بعد جو ہے بیان ہوا ہے کہ ظہر کے وقت، یعنی تظہرون ظہر کو کہتے ہیں اور عشیًا سپہر کو کہتے ہیں، عصر کا وقت، اور عصر کی نماز اور ظہر کی نماز کا تذکرہ اس آیت میں آ گیا۔ پہلی آیت میں یعنی دو نمازوں کا جو رات کی نمازیں ہیں اس کا تذکرہ آیا تھا، مغرب اور عشاء کا، اس کے بعد صبح کی نماز فجر کی نماز کا تذکرہ آیا تھا۔ اس طریقے سے پانچوں نمازوں کا تذکرہ ان دو آیتوں میں آ گیا ہے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی صبح ان دونوں آیتوں کو پڑھ لے گا، اس کی تلاوت کر لے گا، تو اس کے دن بھر کے اعمال کی جو کوتاہیاں رہیں گی اس کو ان آیتوں کی اس کلمات کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ کوتاہیوں کو دور فرما دیں گے، درگزر فرما دیں گے۔ اور جو کوئی شام کو جو ہے اس کو پڑھے گا ان دو آیتوں کو، تو اس کے رات کے جو اعمال ہے اس کی جو کوتاہیاں ہوں گی اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون، وہ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردے کو، اور وہی زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشتا ہے، اور اسی طرح تم دوبارہ زمین سے نکالے جاؤ گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فلسفہ بیان کیا ہے، وہ اصول بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ نکالتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بیج یا گٹلی زمین میں ڈالتے ہیں جس میں کچھ بھی جان نہیں ہوتی، اس سے ایک درخت نکلتا ہے اور پھر سے اس سے پھل اور پھول نکلتے ہیں زندہ۔ اسی طریقے سے انڈے سے مرغی نکلتی ہے، مرغی سے انڈا نکلتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مقرر کر کے رکھ دیا ہے۔ اور ایک مردہ زمین پڑی ہوئی ہوتی ہے، اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرماتی ہیں اور مردہ زمین لہلہا اٹھتی ہے۔ تو یہ تمام مثالیں دے دینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی طریقے سے ہم تم کو بھی اٹھائیں گے، اور بروز قیامت جو ہے اللہ تعالیٰ ایک بارش برسائیں گے، جیسا بارش برسانے سے زمین لہلہا اٹھتی تھی ویسے ہی بارش کے برسانے سے وہ خصوصی بارش ہوگی، مردے سب کے سب زمین سے نکل کر باہر آ جائیں گے۔ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زندہ ہو کر، وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طرح تم دوبارہ زمین سے نکالے جاؤ گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔